فرفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم السلام علیکم۔ بڑی دیر سے آقا کا ذکر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محفل سجانے والوں کا، سننے والوں کا اور سنانے والوں کا مرتبہ بلند فرمائے اور اس محفل کو آقا کے نالین کا صدقہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ قرآن۔ دو مہمان آقا کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں۔ اس مرحلے کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل رہنے کا قائل نہیں ہوں، قائل ہوں۔ بڑے ہی مقصد سے وقت میں انشاءاللہ تعالی حاضری مقصود ہے، لیکن ایک شرط ہے، جو میرے آقا کا ذکر سننے آیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا مدینے کے لیے ٹکٹ نکلے، وہ ذکر کا سننے کا جو تقاضا ہے وہ تھوڑا سا اور پورا کر دے۔ یہ تمام جو خلا ہے ذرا پر کر دے، ایسے نہیں۔ بیٹھنے پر ہی جگہ ٹھیک ہے، لیکن گزارش یہ کی ہے کہ ایسا اچھا نہیں لگتا، کچھ لوگ اٹھ گئے ہیں، ان کا خلا آپ پر کریں گے۔ اللہ آپ کا مرتبہ بلند فرمائے۔ ذرا قریب ہو جائیے، تھوڑا سا قریب ہو جائیے، آ جائیے۔ یہ صدا کو ٹھیک ہی لگتی، میرے خیال غلط تو نہیں کہا میں نے۔ آ جائیے۔ سبحان اللہ۔ تسی اگے کدی اگے نہیں ہوئے ہے، کوئی گل کرنے والی ہے؟ یہ پہلی باری اگاں ہونے نہیں، میں انہوں بڑے چنگی، اے میرے بڑے ویلی نے پرانے۔ ہاں جی، تے اے چونڈ حل پوے نا جڑی پہلی بیٹھی، سواڈا اللہ بھلا کرے۔ یہ آ ہی گئے ہو تو تھوڑا جو ہو رکھے ہویا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ چلو کوئی لاڈے بھی ہوندے، ویر بھی پندے۔ چلو مہربانی، ایک باری سرکار دی بارگاہ عاشقاں طرح درود پاک پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اور میں تمہیں کچھ نہیں کہنا، بس سرکار تے درود پڑھو رل کے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا رب رواں یہ سانس کے جب تک لڑی رہے، یا رب رواں یہ سانس کی جب تک لڑی رہے، تو مستی نبی کے عشق کی مجھ کو چڑھی رہے، مستی نبی کے عشق کی مجھ کو چڑھی رہے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہیں، محبوب عرش پہ پہنچے تو کیا ارشاد فرمایا؟ لوٹے نہ جب تلک میرا محبوب فرش پر، جو شے جہاں کھڑی ہے وہیں پر کھڑی رہے۔ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور جب تک مجھ کو پوچھنے آ جائے نا حضور، جب تک مجھ کو پوچھنے آ جائے نا حضور،
سانس ہے یوں ہی اڑی رہے، اڑی ہوئی سانس میں نکل جائے حامد علی سعیدی صاحب، اور وہ آ جائیں تو پھر کا تمنا ہے مرنے کے بعد حاکم حسرت ہے بس یہی کہ کوئے نبی میں حشر تک میت پڑے رہے، میت پڑے رہے، کسے چمیا یار دے جوڑے کسے فقط غبار چمیا، کسے چمیا او دیاں گلیاں نو، کسے در و دیوار چمیا۔ اللہ کرے سنو در و دیوار نصیب ہو منوچی کو، کسے چمیا جا کے جالیاں نو، کسے یار مینار نو چمیا، ایکو حاکم ذات ہے سادیا دی، جنہیں میری سرکار نو چمیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہیں میری سرکار نو چمیا۔ کوئی کھیڑ دا تخت تے تاج اتے، میزبانی میں اہل بیت کی شان میں کہ حامد علی سعید صاحب نے کو بہت کچھ سنایا، میں تو ایک ربائی پیش کرتا ہوں کہ کوئی کھیڑ دا تخت تے تاج اتے، کوئی یار خزینے تے کھیڑ دائے، کوئی کھیڑ دا ترکے دریا وچ، کوئی یار سفینے تے کھیڑ دا، کوئی کھیڑ دا چڑے بلندیاں تے، کوئی بے فکر زینے تے کھیڑ دا، ایکو حاکم لال ہے فاطمہ دا، جیڑا نبی دے سینے تے کھیڑ دا، ایکو حاکم لال ہے فاطمہ دا، جیڑا نبی دے سینے تے کھیڑ دا۔ توجہ علی جمع تے علی دی ماں آکھیا، ایسا بھی کبھی ہوتا ہے علی کے ماننے والے جب سب نے بیٹھے ہوتے ہیں تو وقت کمال ہو جاتا ہے۔ علی جمع تے علی دی ماں آکھیا، بڑا چپے کچھ بھی بولدا نہیں، جے کوئی پین یا کھانا چیز دئیے ذرا پر بھی انہوں پپولنا۔ ماں بولی زبان تیرا ویر دیکھ لے خود چاکے، عجب پیار ترسلی کول نہیں، باقی عورت ذرا بھی گلا کوئی نہیں، ایک فکر اکھی نو کھول دا، فکر اکھی نو کھول دا نہیں۔ تو جواب سننے کی لیکن علی نو گود تے نبی بولے، ولادت علی، لیکن علی نو گود تے نبی بولے، کوئی بول آسان بول تے سہی، ذرا ویکھ تو کندی گود اندر، اج شان اپنی تولتے، گٹی لب دی جدو سرکار پائی
نال کہتے سی اینو پپولتے سی جس مکھ دیاں قسم رب کھاوے انو تکن لے اکھیاں کھولتے جس مکھ دیاں قسم رب کھاوے انو تکن لے اکھیاں کھولتے صحیح اختصار کرتا ہوں جوان ہوئے علی پوچھا تیرے اور میرے آقا نے علی میرے آنے سے پہلے آنکھیں نہیں کھولی تھی کیا وجہ جواب یہ تھا پوچھیا ایک دن نبی نے علی کو ذرا دس خاں دل دے چین جانی بعد جمن دے کر کے بند اکھیاں کانو ہویا سے اینا بے چین جانی حاکم علی نے موڑ جواب دیتا اکو سکھ ہے شہ سکلین جانی کہ پہلی نظر تے دسے نا غیر کتے اسا تائیوں نا کھولے سی نین جانی تو رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا رخ سرکار سا کوئی نظارہ ایک ہاتھ بلند کر کے گواہی دیجئے نظارہ ہو نہیں سکتا تو ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں آپ بھی حاضر لگوا لیجئے رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا بڑی زمانے محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا سبحان اللہ ادھر فیصلہ ہوا تو فیصلہ اٹل ہوا شب معراج رب بولا یہی محبوب سے مل کر شب معراج رب بولا یہی محبوب سے مل کر کہ تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا ہو نہیں سکتا تمہارا جو نہیں ہوتا مصطفیٰ کا آواز آنی چاہیے تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا ہو نہیں سکتا آپ کا اور میرا مشترکہ شعر ہو دیوانہ محمد کا جلے نارے جہنم میں کسی بھی طور یہ ان کو گوارا ہو نہیں سکتا کسی بھی طور یہ ان کو گوارا ہو نہیں سکتا مدینے جانے کی سب کو خواہش ہے یہی ہے نا ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ مرنے سے پہلے مدینہ دکھا جس نے مدینہ دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھ لیا اب مرنے وہاں اللہ نے اس کو زیارت کے بعد جو موت ادا کی تو جنت میں پہنچا جنت میں جانے کے بعد کیا کہہ رہا ہے جنت میں بھی سب جنتی یہی کہتے تھے مولا سے کہ
کیا دیدار طیبہ کا دوبارہ ہو نہیں سکتا. نعرہ رسالت سیدی مرشدی سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سکتا. جہاں پر بھی گرے جہاں پر بھی گرے میرے آقا اٹھا لینا کہ تیرے جیسا دو عالم میں سہارا ہو نہیں سکتا. رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا. میزبانی محفل کی طرف سے آپ نے ہمیشہ یہ نعت بڑی مدت سے سنتے آ رہے ہیں. مشہور زمانہ کلام جو بچے نے پڑھا ہوگا اور ٹیلی ویژن پہ بھی اکثر نشر ہوتا رہتا ہے. لیکن محبت تو محبت ہی ہے جب بھی آواز کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تساں سارے راوی دا پانی پیتا ہے تہاڈی چوپ تو صدقے جاؤ. اے نہیں ہو سکتا تسی لفظ ہی پہنچا جاؤ تے سر بھی پہنچا دیو. اے نہیں ہو سکتا. اے کسی ہور تھاں تے ہنیر تو ہو سکتا ہے راوی نال نہیں ہو سکتا. قبلہ اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا. سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہ آپ کو مدینہ دکھائے. آمین آمین. قبلہ سخن فہم دوستوں کی نظر کرتا ہوں. حضور کے چہرے سے زلف ہٹتی ہے. منظر یہ ہے متاع نور ستاروں میں بٹ گئی ہوگی. نور کی دولت متاع نور ستاروں میں بٹ گئی ہوگی. ضیاء کی ڈور تیرگی سے کٹ گئی ہوگی. صبح ہوئی ہے تو اس کا ہے یہ سبب کہ زلف آقا ذرا چہرے سے ہٹ گئی ہوگی. پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا. حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا. پڑھیے کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا. حلیم
حضور دی پاک دائی دا ذکر ہے پورے پنڈال جواد آنے چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ حلیمہ جنگلوں صحراؤں میں گھوم لیتی تھی حلیمہ جنگلوں میں صحراؤں میں گھوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی محمد چوم لیتی تھی کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا یہ چاند بڑا حسین ہے پہلے سٹیج یہ چاند بڑا حسین ہے تو کیوں حسین میں تو اس نتیجے پہ پہنچا راز چلتا کہ حسین ہونے کا اب سمجھاؤں کہ خاک نالین کو چہرے پہ یہ ملتا ہوگا خاک نالین رسول اللہ اور جو بندہ مدینے پہنچے اس محفل سے اس کو میری گزارش ہے کہ وہ ضرور دیکھے کیا وہ یہ ضرور دیکھے کہ مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر کہ شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈلتا ہوگا شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈلتا تسی اپنے ایمان دسو قیامت دا کسے نو پتہ ہے کدوں آنی اللہ جانے تو رسول جانے کدوں آنی باقی کسے نو نہیں پتا قیامت کدوں آنی اسحار ہر کوئی دستا ہے کہ انج ہونا ہے او دیں اللہ تو رسول جانے کہ او کدوں لیکن اسی لیے تو سورج روندا پہ کہ پتہ نہیں قیامت دا تے پتہ نہیں میں بھی نہیں جانا پتہ نہیں پھر مدینہ دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا نہیں سمجھے شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا حاکم اس دل کو ذرا ٹھیس نہ پہنچے کہ کبھی یاد سرکار میں ہر پل جو جھڑکتا ہوگا انہوں نے مجھے کہا قبلہ نقیب محفل حمد علی سعیدی صاحب بڑے محبوب نقیب محفل ہیں آتے ہی مجھے یہ کہنے لگے کہ ایک نعت کے 2 شعر مجھے سنا دیجئے گا تو مجھے 2 بھی نہیں آتے مجھے ایک آتی تو میں ان کے لیے آسانی کر رہا ہوں جو سننے والے ان کے لیے ایک کر رہا ہوں تو ایک سنا کے اور 2 اشعار ٹوٹل میں نے 3 پڑھنے ہیں 2 اشعار قصیدہ امام علی مقام پڑھوں اور اجازت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو ہوا کو پیغام دیتا ہے عاشق کیا کہتا ہے ان کی فرمائش کیا صرف ایک بیٹھے ہو پچا گئے ہواؤں خبر آقا کی سنا اللہ 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 سبحان اللہ وہ کب آئیں وہ کب آئیں گے للہ بتا ہوا خبر آقا کی سناؤ پڑھیے ہوا خبر آقا کی سناؤ اگر موج آ گئی ہے تو سے بھی کہہ لو ہوا
خبر آقا کی سناؤ وہ کب آئیں گے وہ کب آئیں گے اللہ بتاؤ خبر آقا کی سناؤ وہ کب آئے اٹھایا ہے انہوں نے آج پردہ اٹھایا ہے انہوں نے آج پردہ کہو چندہ سے یہ کہو چندہ سے یہ خود کو چھپا خبر آقا کی سناؤ کب آئیں گے للہ بتاؤ ہوا وہ کب آئیں گے وہ کب حضور آخر میں دو شعر حسب عبادت میں نے ایک شعر پڑھا ہے اور ان کی فرمائش پوری ہو اب میں اس بار محفل کی طرف سے دو شعر جو میرا حسین کا مرید ہے کہ سبحان اللہ ایک ہاتھ بلند کر کے گواہی دیجیے کہ یہ سبحان اللہ اب منظر یہ ہے دو شعر پڑھنے ہیں نبی کا نواسا عمر ابھی بچپنا ہے تو حسین اپنے نانا کے پاس جاتے اہل سٹیج توجہ کرو جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ مصطفیٰ کو راضی کر لے اور جس نے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے وہ حسین کو راضی کر لے جب محب تب راضی ہوتا ہے جب محبوب راضی ہوتا ہے تو حسین کا بچپنا ہے حسین کو پاس بلایا جاتا ہے تو کچھ نصیحتیں کی جاتی ہیں کچھ وصیتیں کی جاتی ہیں حسین تجھ سے کچھ باتیں کرنی ہے کچھ تجھ کو سکھانا ہے کچھ بتانا ہے نانا کیا بتا تو وہ باتیں صرف دو شعر میں کہا تیرے اور میرے مصطفیٰ نے اپنے نواسے سے کیا کہا نبی نے حسین ہر پل کہا نبی نے حسین ہر پل ہماری نظروں میں شان رکھنا کہا نبی نے حسین ہر پل اب سمجھنے والے دوست بیٹھے ہیں ہماری نظروں میں شان رکھنا جو تم نے ہم کو زبان دی ہے جو تم نے ہم کو زبان دی ہے تو پھر یہ پاسے زبان رکھنا کہا نبی نے حسین ہر پل اور وقت بچا کے دبا کے گیا تو ہو سکتا ہے سنوں گیا کہ تیری تلاوت قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا وہ بتا رہے حسین کے وہ بتا رہے ہیں ان کی نظر کر سنوں گیا کہ تیری تلاوت قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا نانا کیسے کہ چاہے سر بھی جدا ہو تن سے زبان پہ پھر بھی قرآن رکھنا کہ چاہے سر بھی جدا ہو تن سے زبان پہ پھر بھی قرآن
کہا نبی نے حسین ہر پل اور اس کے بعد آخری توجہ آخری اور خدا رہا اس پلے بنا حسین جو وقت آئے حسین تجھ پر تو پھر عطا میں کمی نہ کرنا جو وقت آئے حسین تجھ پر کرنا تو پھر عطا میں کمی نہ کرنا نہ گھر میں رکھنا چھپا کے اصغر نہ گھر میں رکھنا چھپا کے اصغر نہ پاس اکبر جوان رکھنا کہا نبی نے حسین ہر پل چڑھ چلنا چڑھ چلنا کر دشنا تیرا ذکر کرے تارے جنا تو پارے تاڑی مار سیا پہ اڈن ہرے عیدات شب رات لوکاں جشن منائے خیر ہوئے شالا دور گیا دی جڑے مڑ کے کر نہیں آئے لے ہو یار حوالے رب دے میلے چار مبارک ہو سی اتے جس دل